سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آبا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ پس لے آؤ اس کو ہمارے پاس۔ تم تو گمان کے پیچھے چل رہے ہو، تم تو اٹکل دوڑاتے ہو۔ چند رکوعات سے مشرکین کے شرکیہ نظریات اور عقائد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو عذاب نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، توبہ کا موقع دیا ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب مشرکین قوم سے رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس طرح یہ دنیا سے چلے گئے، یا تو دنیا میں عذاب آئے گا، اور دنیا موت تک اگر ان کو نہ آیا تو آخرت میں ان کو ضرور سزا ملے گی، سزا سے بچ نہیں سکتے۔ آگے فرمایا سیقول الذین اشرکوا، پیشین گوئی دی ہے، آنے والے واقعے کو پہلے بتا دیا، خبردار فرما دیا کہ آپ جب ان سے بات کریں گے کہ آپ لوگ شرک کیوں کرتے ہو اور بتوں کے نام پر یہ جانور کیوں وقف کرتے ہو، اور اپنی طرف سے تم نے بعض جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے، اس کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو یہ آگے ڈیٹ پن اختیار کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آبا شرک نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے، اس میں بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور بعض چیزوں سے روکا ہے۔ جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم فرمایا، احسان کا حکم فرمایا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرمایا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور فحشاء، منکر، غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا حق راستہ بھی، باطل راستہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی لا یرضی عن عبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حق راستہ بھی بتا دیا، باطل راستہ بھی بتا دیا ہے۔ پھر وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستوں کی اطلاع بھی دے دی ہے کہ یہ حق راستہ ہے، یہ باطل راستہ ہے، بندے کو اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے۔ اب اس میں بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری طاقتیں دے رکھی ہیں، بولنے کی، دیکھنے کی، انسان کو جھکنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، لیکن اس کو انسان کے اختیار میں دیا ہے کہ یہ کہاں خرچ کرتا ہے اس طاقت کو، صحیح راستے پر یا غلط راستے پر۔ اگر کوئی آدمی صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، اپنا اس کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر زبردستی نہیں لگایا۔ یہ ایسے ہے جیسے دنیا کی زندگی میں یہ ایک دینی اور روحانی زندگی ہے، دوسری انسان کی ظاہری اور جسمانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی میں بھی انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ادھر انسان کے لیے نفع مند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا پھل رکھے ہوئے ہیں اور مقویات رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف
کڑوی چیزیں ہیں اور زہر رکھا ہوا ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، ادھر ہاتھ مار کر کوئی چیز کھا رہے یا زہر سے ہاتھ مار کر کوئی چیز کھا لے۔ ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے نفع مند بنایا، وہ دودھ دیتا ہے، سواری کے کام آتا ہے۔ دوسری جانب ہے درندے ہیں، شیر ہے، بھیڑیے کھڑے ہیں۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان کے پاس جائے یا ان کے پاس جائے۔ وہاں تو انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر کے اپنے اختیار سے نفع مند چیزوں کو اختیار کرتا ہے، کبھی زہر کو ہاتھ نہیں مارتا، کبھی کسی شیر کے سامنے نہیں جاتا، بھیڑیے کے سامنے نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نقصان دیتی۔ جس طرح دنیا کی اس ظاہری زندگی میں اللہ نے نفع مند چیزیں بھی بنائی ہیں اور نقصان دہ چیزیں بھی بنائی ہیں اور انسان کو اختیار دیا ہے، وہاں انسان اپنے اختیار سے نفع اختیار کرتا ہے، نقصان کی طرف نہیں جاتا، اور انسان اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں نقصان والی چیز کی طرف گیا تو اس میں میرا ذاتی اس میں کردار ہوگا اور میں خود قصوروار ہوں گا اگر غلط کام کی طرف گیا۔ تو یہاں دین کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر گناہ کی طرف گیا ہے، شرک اور کفر کی طرف گیا تو وہ انسان کا اپنا کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو جواب دیا ہے اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ ملک الملوک ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حاکمانہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ حکیمانہ فیصلے سنائے ہیں، یہاں حاکمانہ فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے قوموں نے بھی اسی طرح جھٹلایا انبیاء علیہم السلام کو، تو پھر کیا ہوا؟ حتی ذاقوا بأسنا، ان پر ہماری سزا اور ان پر عذاب ہمارا اترا، انہوں نے چکھا۔ اگر یہ بھی یہی راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ اور پھر آگے حکیمانہ انداز سے جواب دیا، پہلے حاکمانہ انداز سے ان کا رد فرمایا، پھر حکیمانہ انداز سے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں، تم جو شرک اختیار کرتے ہو اور اس کو صحیح سمجھتے ہو، تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے، کوئی برہان ہے؟ اگر ہے تو وہ ہمارے پاس لے آؤ ہمارے سامنے۔ اور یقیناً جو غلط راستے پر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے جھگڑے کے، فساد کے، لڑائی کے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ان تتبعون الا الظن، یہ محض اپنے خیال کے پیچھے چل رہے ہیں، واقعات گھڑے ہوئے اور اٹکل گھڑے ہوئے، تو انہی کے پیچھے عقائد اور نظریات بناتے ہیں۔ جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے نظر مانی، غیر اللہ کو سجدہ کیا تو اس کا کام بن گیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، انکار کیا تو پھر اس کا نقصان ہو گیا۔ ایسے نظریات اور وہمیات، ان کی بنیاد محض خیال اور اٹکل ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مضبوط دلیل چلے گی۔ جب یہ سارے بس اٹکل کے پیچھے اور اس طرح کے گھڑے ہوئے واقعات کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ کے پیچھے نہیں ہے، یہ باطل کے پیچھے ہیں۔ اس آیت سے ہمارے لیے بھی سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی، ہمارا مسلمان بھی آج اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ خوب سمجھ عطا فرماتا ہے، عموماً یہ رویہ چلتا ہے کہ ہم ماحول کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں سارے۔ اگر اچھی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، نماز روزہ عقائد نظریات ٹھیک ہے ماحول میں، تو ہم ٹھیک راستے پر چلتے ہیں۔ اور اگر ہماری برادری کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے اگر کوئی ایسا ماحول مہیا ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، تو ہم کیا کریں؟ بھئی ماحول ایسا ہے، مجبوری ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا تو ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا پردادا بھی تو ایسے کرتے تھے، کیا وہ غلط تھے؟ تو محض اس بات کو بنیاد بنانا کہ ہمارے ابا ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، یہ سچائی کا راستہ نہیں ہے۔ سچائی کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے سارے کام اس کے مطابق کریں گے تو ہم صحیح راستے پر ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حتی ذاقوا بأسنا، جو غلط راستے پر آئے اللہ کا عذاب چکھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے پیچھے چل کر ہم بھی اسی طرح مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، سیقول الذین اشرکوا
لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ سیقول ان قریب کہیں گے الذین اشرکوا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آبا شرک کرتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء کسی چیز کو بھی، کذالک اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے، حتی ذاقوا یہاں تک کہ چکھا انہوں نے، بأسنا ہمارا عذاب۔ قل فرما دیجئے، هل عندکم کیا ہے تمہارے پاس، من علم کوئی دلیل علم، فتخرجوه لنا لے آؤ اس کو ہمارے پاس، ان تتبعون نہیں تم اتباع کر رہے، الا الظن مگر گمان خیال کی، وان انتم نہیں ہو تم، الا تخرصون مگر اٹکل دوڑانے والے۔